الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ شریفہ سے۔ مائدہ کا معنی دسترخوان ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تعالی ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما۔ وہ واقعہ وہیں عرض کروں گا جہاں یہ آیہ برکہ آئے گی۔ اس بنا پر سورہ برکہ کا نام سورہ مائدہ رکھ دیا گیا ہے۔ حضور اکبر رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ برکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ طیبہ سے مراد وہ صورتیں ہیں کہ جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے میرے کریم آقا جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو جو صورتیں نازل ہوئیں، خواہ راستے میں نازل ہوئیں کہیں بھی نازل ہوئیں، ان سب کو مدنی کہا جاتا ہے۔ البتہ سورہ برکہ میں ایک آیہ برکہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ 9 ذی الحجۃ المکرم کو میدان عرفات میں 10 ہجری کو جب میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم حج کے لیے وہاں تشریف فرما تھے، اس وقت یہ آیہ بارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم، جس مبارک سورہ بارکہ میں آئے گی۔ صاحب تفسیر خزائن کے مطابق اس میں 120 آیات بارکہ ہیں، 12,464 حروف ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے سورہ بارکہ میں جن احکامات کا ذکر فرمایا وہ انشاءاللہ تعالی جل وعلا آپ بتدریج ان کو پڑھیں گے۔ رب کریم فرماتا ہے، پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود سبحان اللہ وبحمدہ۔ مختصر سے جملہ میں پروردگار عالم جل وعلا نے بہت ہی جامع ترین ارشاد فرما دیا۔ اگر صرف اتنے جملے پہ عمل کر لیا جائے تو دین و دنیا کی ساری بھلائیاں میسر آ جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو، وفا کرو، پورا کرو، بالعقود، وہ سارے کے سارے وعدے جو تم نے کر کے ہیں۔ عقد اس وعدے کو کہتے ہیں کہ جس وعدے کے نہ کرنے، جو وعدہ تحریر کا لیا جائے اور جس کے نہ کرنے پر کسی سزا کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ عقد کا لفظی معنی گانٹھ ہوتا ہے۔ بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گانٹھ ہے، گانٹھ عقد کو کہتے ہیں۔ اردو میں بھی عقد یا عقدہ گانٹھ کو یا ایسی الجھن کو کہتے ہیں کہ جو عام طور پر آسانی سے حل نہ ہو سکے۔ اس سے مراد وعدہ ہوتا ہے، اور مضبوط وعدہ جس طرح گانٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو، پورا کرو، بالعقود، سارے وعدے، وہ وعدے جو تم نے اللہ سے کیے ہیں وہ بھی پورے کر لو، جو وعدے اللہ کے نبی سے کیے ہیں وہ بھی پورے کر لو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے وعدوں کو پورا کریں گے تو پھر وہ سب کچھ آ جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ جل اللہ کو حکم ہے۔ ہم نے اپنے رب کی توحید کی، اپنے نبی کی رسالت کی گواہی دی، وعدہ کیا، شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبدہ ورسولہ، کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ میں نے وعدہ کر لیا، یہ میں نے ایک عہد کر لیا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید کا، اپنے نبی کی رسالت کا۔ اب جب میں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا تو اب اللہ تعالیٰ جل وعلا کے کسی حکم کی نافرمانی یہ مجھے زیبا نہیں دیتی۔ جب میں نے اس کو مان ہی اللہ لیا کہ وہ میرا اللہ ہے، اگر میں نے کسی کو اپنا باپ مانا ہے جو میرے والد ذی وقار ہیں، کہ یہ میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں، تو پھر ان کی اطاعت کرنا میں نے اپنے اوپر فرض قرار دے دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اطاعت نہیں کی جائے گی، بصورت دیگر ان کی اطاعت کرنا میں نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا میں کہوں میرا باپ ہے مگر میں اس کا کہنا نہیں مانوں گا، پھر نافرمان گستاخ کہلواؤں گا۔ تو جب میں نے ان کو مان لیا
بطور مثال آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے قانون کو مان لیا تو اب آپ نے پاکستان کے تمام قوانین پر عمل کرنا اپنے اوپر فرض قرار دے دیا ہے۔ تو اسی طرح جب محمد رسول اللہ مان لیا کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں نے مان لیا کہ میں ان کا امتی ہوں۔ امتی کب بنوں گا؟ جب اپنے کریم آقا کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں گا، حقیقتاً پھر امتی بنوں گا۔ گویا اس مختصر سے جملہ میں کتنا کچھ بتا دیا گیا۔ فرمایا رب کائنات نے وحلت لکم بہیمۃ الانعام، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سارے بے زبان چوپائے، جو بھی بے زبان ہیں وہ سارے کے سارے مویشی تم پر حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جو تم پر تلاوت فرما دیے جائیں گے۔ ان کا ذکر آگے آئے گا، یعنی حلال عام ہے، حرام الگ ہے، یعنی ہر چیز حلال ہے۔ کیا میں نے کہا؟ سوائے اس کے کہ جن کا ذکر حرام کے طور پر کر دیا جائے۔ حرام کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، حلال کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، ہر چیز حلال ہے۔ پانی پینا حلال ہے، اگر گلاس میں پانی ہے کوئی بندہ یہ کہہ دے یہ حرام ہے تو دلیل دینا اس کی ذمہ داری کہ پانی تو حلال ہوتا ہے، تو نے حرام کیسے کہہ دیا؟ خواہ وہ پانی نلکے کا ہو، وہ ٹیوب ویل کا ہو، وہ پانی نہر کا ہو، وہ دریا کا ہو، کسی بھی جگہ کا پانی ہو، پانی پاک ہوتا ہے۔ ہاں وہ بتایا گیا اس پانی میں نجاست مل گئی تھی اس لیے حرام ہے، یہ پانی کتے کا جو پس خوردہ ہے اس لیے حرام ہے، یعنی دلیل وہ دے گا حرام ہونے کی، بصورت دیگر پانی پاک ہے۔ اسی طرح جو بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کا سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اس پہ کتنی وسعت ہے، سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ ہاں جن چیزوں سے ہمیں منع کر دیا وہ منع ہے۔ رب کائنات نے حضرت سیدنا آدم والا نبینا علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں ان کو جنت میں بھیج کے فرمایا کھاؤ پیو جہاں سے جو چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کھانے پینے کی کھلی چھٹی ہے، جہاں سے چاہو جتنا چاہو جو چاہو کھاؤ، سب کچھ حلال ہے، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانے اس کی پابندی ہے، یعنی جس کی پابندی ہے اس کا ذکر ہے، اس کے سوا باقی سب کچھ حلال ہے۔ کوئی بندہ آپ کو کہے کہ فلاں چیز یہ حرام ہو گئی، یہ فلاں حرام ہو گیا، دلیل دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا بتاؤ ختم کہاں لکھا ہوا ہے، نہیں، دلیل دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ حلال چیز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ وہ اس کو حرام کا ذکر کیا نہیں گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جو تم پر الحرام کی یعنی تلاوت کی جائیں گی، آئندہ آئے گا، غیر محل الصید، ہاں البتہ یہ حلال چیزیں ہونا، وہ غیر محل الصید وانتم حرم، یہ شکار کی حالت میں تم کو حلال نہیں ہوگی جب تم حالت حرام میں ہو، یعنی جو شکار تمہارے لیے حلال ہے، جنگل کے وہ جانور جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں، جس طرح ہرن وغیرہ ہیں، یا جس طرح نیل گائے ہے، جس طرح وہ بارہ سنگا ہے، یا وہ جانور جو جنگلی جن کا تم شکار کرتے ہو جو تمہارے لیے حلال ہیں، عام حالت میں حلال ہیں، لیکن ان کا شکار کرنا حالت احرام میں حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، ہم میں سے صحابہ کرام کی میں بات نہیں کرتا، ہم میں سے کسی شخص کے ذہن میں آ سکتی ہے اللہ نے ان کو حرام کیوں کرا دیا، تو میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، تم سر جھکا کے مان لو، وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، وہ چاہے حلال کرا دے دے چاہے حرام کرا دے دے، تم کون ہو بات کرنے والے؟ جب تم نے اس کو اللہ مان لیا، جب اس کے محبوب مکرم کو اپنا کریم آقا مان لیا، پھر سر جھکا کے مان جاؤ، بس کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، بغیر حکمت کے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہ آئے تو جدا بات ہے، بس آنکھیں بند کر کے مان لو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ جو چاہے حکم ارشاد فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ،
رب کائنات جل وعلا نے تم پر شاعر، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ رب العزت جل کی نشانیاں، علامات، شاعر علامات کو کہتے ہیں، یعنی جو نشانیاں ہوتی ہیں۔ علامت، نشانی، علامت علم سے ہے۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا۔ جھنڈا کسی بھی قوم یا تنظیم یا کسی کی بھی نشانی ہوا کرتا ہے جھنڈا۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان کو تم حلال نہ جان لو، یعنی ان کی تعظیم و توقیر، ان کی تم توہین نہ کرو، وہ حرمت والی ہے، حرام ہے وہ۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں میں تم جرائم کرو، ان کو حلال نہ اپنے اوپر سمجھ لو، جو چیزوں میں حرام قرار دی گئی ہے، جنگ و جدل وغیرہ، اس پر عمل کرو۔ ولا الہدیہ، اور وہ ہدی جو حرم کعبہ کی جانب بھیجی جائے، یعنی جو آدمی حج تمتع کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے، وہ ہدی پیش کرتا ہے حرم کعبہ کو۔ ہدی ہدیہ سے ہے، وہ جس کو اس عام میں حج کی قربانی لوگ کہتے ہیں، یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ ہدی ہوتی ہے۔ وہ پیش کرتا ہے تمتع کرنے والا، حج تمتع کرنے والا، تمتع یعنی جو عمرہ کرے حج کے مہینوں میں، پھر حج کر لے، اس سے ایک سفر میں 2 نعمتیں حاصل کی، شکر نعمت کے طور پر وہ ہدی بارگاہ رب العزت پہ پیش کرے گا حرم کعبہ کو۔ اور اگر اس نے قران کیا، یعنی عمرے کا احرام باندھا تھا حج کے دنوں میں، یعنی حج کے مہینوں میں، پھر احرام کھولا نہیں، اسی حالت احرام اس نے حج کر لیا، اس کو قران کہتے ہیں، وہ بھی ہدی پیش کرے گا۔ حج افراد والا جو تنہا حج کرتا ہے وہ ہدی پیش نہیں کرے گا، باقی دونوں پر ہدی پیش کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ بھی حرام ہے، یعنی اس کو بھی تم نہیں روک سکتے، اس کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ولل قلائد، قلائد، قلائد کہتے ہیں گلے میں لٹکائے ہوئے پٹے کو، باندھی ہوئی رسی کو، قلادہ پٹے کو کہتے ہیں۔ اور وہ جانور کہ جن کے گلوں میں، وہ گردنوں میں قلادے لٹکا دیے گئے ہیں۔ اہل عرب جس جانور کو قربانی کے لیے بھیجتے، اس کے گلے میں پٹا وغیرہ یا کبھی جوتی وغیرہ کوئی ایسی چیز لٹکا دیتے، یہ چیز کی نشانی ہوتی کہ یہ جانور حرم کعبہ کی جانب جا رہا ہے۔ پھر کوئی اس سے تعرض نہ کرتا، نہ اس کو چراتا، یعنی چوری کر کے لے جانا، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچاتا، بلکہ اگر وہ کسی گھاٹ پر پانی پی تو روکتا نہ۔ ولا مین، اور وہ جانور کہ جو عزت و آبرو والے گھر کی جانب قصد کرنے والے، بیت الحرام جو حرم کعبہ کی جانب قصد کی نیت سے بھیجے گئے ہیں، ان جانوروں کو بھی نہ روکو۔ اس آیا برکہ کا جو شان نزول میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کے ساتھ جو آپ کے حضور جو بندہ ایک پیش ہوا تھا، بعض روایات میں اس کا نام جو قبیلہ بنو ربیہ کا وہ شخص تھا، اور وہ بارگاہ رسالت مآب میں حطمہ اس کا نام تھا، حطمہ بن ہند اس کا نام تھا، بنو ربیہ قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر، اس کے آنے سے پہلے میرے اور آپ کے کریم آقا رب کائنات کے محبوب حضور نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمانے لگے، میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص آیا ہے جو شیطان کی زبان سے گفتگو کر رہا ہے، یعنی بظاہر زبان اس کی اپنی ہے مگر اس کو ورگلایا ہوا شیطان نے ہے، وہ شیطان کی زبان سے گفتگو کرتا ہے۔ چنانچہ یہ شخص آیا اور جو حطمہ بن ہند بنو ربیہ کا یہ شخص آیا اور میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کہنے لگا، نام لے کر، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ حبیب دائما ابدا، بتائیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ بعد اس کا نام شریع بھی لکھا، شریع بن ہند۔ بہرحال وہ کہنے لگا بتائیے اسلام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے محاسن بیان فرمائے اور بتایا کہ میں کس چیز کی جانب تم کو بلاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا تو ہم سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے۔
میں بھی میرے ساتھی بھی، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیا تھا تو میں اس کے چہرے پر کفر دیکھ رہا تھا، اور جب یہ واپس پلٹ کے گیا ہے تو میں اس کی پیٹھ پر غداری دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ کافر بھی ہے اور اب غدار بھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، رب کائنات یہ علم میرے نبی کو عطا فرمایا تھا، وہ دیکھ کے پہچان لیا آپ نے کہ جو آیا ہے اس کے آنے سے پہلے بتا دیا، جس طرح کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ آنے والا شیطان کی زبان سے بات کرے گا، یعنی اس کو شیطان ورگلا رہا ہے۔ آیا تھا تو کافر، واپس پلٹا تو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ غدار بھی ہے۔ واپس پلٹا، کچھ جانور ایمان والوں کے چل رہے تھے، میرے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانور تھے، وہ جاتا ہوا ان جانوروں کو ہنکا کے لے گیا، یعنی وہ غداری کی، اس نے جانور ہنکا کے لے گیا۔ پھر اس سال وہ حج کے لیے آیا تو وہی جانور قربانی کے لیے، ہدی کے لیے لے کے چل پڑا۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے قریب سے گزر رہا ہے۔ اب ایمان والوں نے پروگرام بنایا کہ اس کا راستہ روک کر وہ جانور چھین لیے جائیں جو حقیقتاً ہمارے ہیں، جو وہ چوری کر کے لے گیا تھا، بلکہ ڈاکہ ڈال کے وہ لے گیا تھا، اب وہ جانور ہم چھین لیں۔ ایمان والوں نے یہ پروگرام بنایا تو رب کائنات ان کو منع فرما دیا، اگرچہ وہ مجرم ہے لیکن وہ جانور جو لے کے جا رہا ہے وہ حرم کعبہ کے جانب میری رضا کے لیے لے کے جا رہا ہے، تم ان کو نہ چھینو، رہنے دو جیسے بھی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ گویا کافر بھی قرآن کریم کے آیا برکہ پڑھے گا تو ہم اس کو آیت ہی مانیں گے، یہ نہیں کہ کافر نے پڑھی اس لیے ہم نہیں مانیں گے، حق حق ہے۔ رب کائنات ایک قانون کا ذکر فرما دیا، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو جانور حرم کعبہ کی طرف لانے کی نیت سے لایا جا رہا ہو، وہ جانور کیسا بھی کیوں نہ ہو، حلال جانور جن کی اللہ نے اجازت دی ہے، تم کوئی تعرض نہ کرو، وہ جانور کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس کو چھینو نہیں۔ رب کائنات جل وعلا شاہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من ربہم اپنے رب کا فضل، اور ورضوانا اور رب کی رضا، یعنی کام کوئی نیکی کا کرنے والا ہو، یعنی اگرچہ یہ اس کا فعل برا تھا لیکن اب میں یہ نیکی کا کام کر رہا تھا، اب اس کو نہیں روکیں گے، نیکی کا کام کر رہا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا تھا، جن جانوروں کو کہ حالت احرام میں تم ان کا شکار نہیں کر سکتے، ہاں جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، بحری جو جانور ہیں نا، مچھلی وغیرہ، مچھلی کا شکار کر سکتا ہے حالت احرام میں۔ حاجی یا محرم جو عمرہ کرنے والا معتمر ہے یا یہ ہے، یہ دونوں حالت احرام میں مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، خشکی کے کسی جانور کا نہ شکار کر سکتے ہیں، نہ کسی شکاری کے معاون بن سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس جانور کی جانب اشارہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی جو شکار کا جانور ہو نا، آج کل تو خیر یہ صورتحال میسر نہیں ہے، سوائے اس کے کوئی بندہ پرندوں کا شکار کر لے یا خرگوش وغیرہ کا شکار کر لے۔ اس زمانہ میں وہ ہرن وغیرہ، بارہ سنگے وغیرہ، نیل گائے ایسے جانور ہوا کرتے تھے جنگل کے کہ جن کو آسانی کے ساتھ شکار کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں منع کر دیا گیا کہ اگر کوئی جانور تمہیں نظر بھی آ جائے تو تم کسی شکاری کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے، وہ جانور ہے اس کو شکار کر لے، نہ اس کو تیر پکڑا سکتے ہو، نہ کمان پکڑا سکتے ہو، نہ نیزہ بھالا پکڑا سکتے ہو، اس چیز کی اجازت نہیں ہے، یہ سب کچھ حالت احرام میں حرام ہو چکا ہے۔ ہاں البتہ مچھلی کا شکار کر سکتے ہو۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حالت احرام سے نکل آؤ، فَاصْطَادُوا، پھر تمہیں اجازت ہے شکار کر سکتے ہو۔ حالت احرام میں جو چیزیں حرام تھیں اب وہ حلال ہو گئی ہیں، اس لیے تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں برانگیختہ نہ کرے کسی بھی قوم کی دشمنی کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہ کہ تم ان کو مسجد حرام سے روک دو، ان تعتدوا، معاذ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرتے ہوئے ان کو مسجد حرام سے نہ روکو۔ مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں
کہ میرے اور آپ کے نبی رب کائنات کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 1500 14 سے 1500 کے قریب 1400 سے 1500 کے قریب تقریباً 1500 افراد کے ساتھ حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کافروں نے مقام حدیبیہ پر میرے نبی کو روک لیا تھا، حالانکہ جب سے قریش کا وہاں تسلط تھا، بلکہ یوں کہیے جب سے ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ کو بنایا تھا، سوائے ان قوموں کے کہ جنہوں نے کبھی ظلم کیا تھا، ان کے سوا یہ ایک رواج تھا اور اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا تھا، نہ کافر نہ مسلمان۔ اس زمانے میں تو کافر تھے، میرے نبی کے نبوت فرمانے سے پہلے کافر جو تھے کہ کوئی آدمی کتنا بڑا بھی دشمن کیوں نہ ہو وہ حرم کعبہ کی طرف آئے تو اس کا راستہ نہیں روکا جائے گا، اگر وہ حرم کعبہ میں آئے تو اس کی مہمانداری کی جائے گی، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، یعنی حالت احرام میں ہو تو پھر اس کا یہ معنی یہ حرم کعبہ کے لیے آیا ہے، اس کو روکا نہیں جائے گا، کسی بھی صورت نہیں روکا جائے گا۔ حتیٰ کہ کسی کے باپ کا قاتل احرام باندھ کے آ جائے تو مقتول کا بیٹا اس کے ساتھ الجھتا نہیں تھا کہ اب حالت احرام میں ہے، حالت احرام سے باہر نکلے گا پھر میں اس کے ساتھ الجھوں گا، حالت احرام میں نہیں اور حدود حرم پہ بھی نہیں۔ میرے نبی احرام باندھ کے آئے تھے، صحابہ کرام احرام باندھ کے آئے تھے، اور ان مشرکین نے وہ پرانے سارے کے سارے جو اصول تھے، جو قواعد تھے، ان کے ہاں جو رسم و رواج تھے کہ کسی محرم کو نہیں روکا جائے گا، وہ سارے بالائے طاق رکھ دیے، میرے نبی کو حرم کعبہ میں آنے سے انہوں نے روک دیا۔ صحابہ کرام تو عام حالت یہی تھی نا کہ وہ حرم کعبہ یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ طیبہ، اور ان کے علم میں تھا بچپنے سے لے کے آج تک پہلی نسلیں بھی اسی طرح کیا کرتی تھی کہ حالت احرام والے کو کبھی بھی حرم سے روکا نہیں جاتا تھا۔ ان کو پتہ تھا ہمیں روکا نہیں جائے گا کیونکہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو روک دیا گیا۔ پھر کس قدر ان کو دکھ ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پھر حدیبیہ کے بعد جب یہ واپس آئے نا، پھر انہوں نے خیال کیا کہ اب ہم کافروں کو جو ہمارے علاقے سے گزر کر مدینہ طیبہ کے قریب سے گزر کر مسجد بیت الحرام کو جاتے ہیں، ہم ان کو نہیں جانے دیں گے، ہم ان کا راستہ روکیں گے۔ رب کائنات ایمان والوں کو ان باتوں سے منع کر دیا۔ تمہارے شایان شان یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مسجد میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں، تم اس کو روک دو، میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ رب کریم فرماتے ہیں خبردار کسی قوم کی دعوت تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کریں کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ تم حد سے تجاوز کرتے ہوئے ان کو مسجد حرام سے روک دو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، یاد رکھو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنا کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے تم معاون نہ بنا کرو۔ واتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تربیت کتنے اعلیٰ انداز میں فرمائی۔ وہ تمہارے دشمن بھی ہیں لیکن عبادت کی نیت سے وہ جا رہے ہیں، اگرچہ ان کے عبادت کا انداز اپنا ہے لیکن تم ان کو پھر بھی نہ روکو۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔